إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ الاصابہ کی پہلی جلد کے بالکل شروع میں 4 اور 5 نمبر صفحے پر لکھتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ملا اور اسلام پر ہی وہ فوت ہوا وہ صحابی ہے. دوبارہ سنیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ملا اور اسلام پر ہی فوت ہوا وہ صحابی ہے. خواہ اس نے طویل عرصہ تک صحبت اختیار کی ہو یا قلیل عرصہ تک، خواہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو، خواہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں گیا ہو یا نہ گیا ہو، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا ہو اور پاس نہ بھی بیٹھا ہو، خواہ نابینا ہونے کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے نہ بھی دیکھ سکا ہو، ایسے سب لوگ صحابی ہیں. اسی طرح اگر کسی نابالغ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو اس کا ایمان بھی مقبول ہے اور صحابیت بھی مسلم ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی صحابیت ثابت ہے. علماء لکھتے ہیں وَهَذَا
لشرف منزلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف ایک دفعہ دیکھنے کی برکت سے شرف صحابیت جیسا عظیم اعزاز مل جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کی وجہ سے ہے۔ ذکر صحابہ کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کے عقائد کی کتاب العقائد الماتریدیۃ فی شرح العقائد النصفیہ، اس کتاب میں لکھا ہے وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کا ذکر بھلائی سے کیا جائے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک نسخہ میں یکفو کی بجائے نکفو کا لفظ ہے، یعنی ہم صحابہ کا ذکر بھلائی سے کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم فقہ میں مقلد ہیں، آپ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر۔ الفقہ الاکبر میں آپ فرماتے ہیں وَنَتَوَلَّاهُمْ جَمْعًا وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور ہم اصحاب رسول کا ذکر بھلائی سے کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو جعفر احمد طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیَانٌ، کہ ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سوا کچھ نہیں کرتے، ان کی محبت دین کی علامت ہے، ایمان اور احسان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض و دشمنی کفر و نفاق اور سرکشی کی علامت ہے۔ اسی طرح امام عبداللہ قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں فالصحابۃ کلہم عدول اولیاء اللہ واصفیاؤہ وخیرتہ من خلقہ بعد انبیائہ ورسلہ، ھذہ مذہب اہل السنۃ والذی علیہ الجماعۃ من الائمۃ ھذہ الامہ، تمام صحابہ اکرام عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوق سے افضل اور چنے ہوئے ہیں، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے، اور اسی طریقہ پر اس امت کے ائمہ کی جماعت ہے۔ پہلے میں نے آپ کو صحابی کی تعریف بتائی کہ صحابی کسے کہتے ہیں، پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو نابالغ صحابہ ہیں جنہوں نے سن بلوغت سے قبل حضور کی زیارت ایمان کی حالت میں کی، ان کی صحابیت کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ بتایا، پھر صحابہ اکرام کے ذکر کے حوالے سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کے عقائد کی کتابوں سے رکھا۔ اب صحابہ اکرام کو جو شرف صحابیت ملا، اس شرف صحابیت کا پروٹوکول، اس کا سٹیٹس اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو پہلے قرآن مجید کی آیات سناؤں گا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سناؤں گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جو میں نے خطبہ میں تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ جو مہاجرین اور انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ اچھے طریقے سے ان کی تابعداری کرتے رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کو جو شرف صحابیت ملا، جو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ یہ بتایا کہ جو مہاجرین اور انصار ہیں یہ سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، پھر اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں شرف صحابیت ملا، جو حضور کے صحابہ ہیں۔ پھر آگے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز یعنی بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرو گے۔ اب جن سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ان کا پروٹوکول اور سٹیٹس اور مقام و مرتبہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کر 103 تک اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک جن کے لیے ہماری بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ جن سے بھلائی کا وعدہ ہوا ان کے متعلق فرمایا کہ جن سے پہلے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے؟ حضور کے صحابہ۔ اللہ اکبر، لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ جن سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا تھا، جو پھر وعدہ تھا، اس وعدے کا جو پروٹوکول تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سورہ انبیاء میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں صحابہ اکرام کی عظیم شانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔
ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ان کی صفت ایسے ہے جیسے کوئی کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کومپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ اس سے کافروں کے دل جلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کا شرف بیان فرماتے ہوئے، جو صحابیت کا شرف ہے، جو عظمتیں ہیں، جو مقام ہے صحابیت کا، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اس طرح ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ یہ کن کا مقام ہے؟ صحابہ اکرام کا، جو قرآن مجید سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اسی طرح صحابہ اکرام ایسے لوگ ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں صحابہ اکرام کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جس طرح لوگ یعنی صحابہ اکرام ایمان لائے، کیونکہ اس وقت جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، جن کی مثال اللہ دے رہا ہے، معیار سامنے رکھ رہا ہے، وہ صرف صحابہ اکرام تھے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح لوگ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، حضور کے صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ایمان کا معیار قرار دیتے ہوئے قرآن میں حکم فرمایا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے غلام ایمان لائے۔ پھر صحابہ اکرام کی خوبیاں بھی اللہ نے بڑی بیان کی ہیں۔ صحابہ اکرام اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیا کرتے تھے۔ ان کی اس صفت کو سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں خالق کائنات اس طرح بیان فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود سخت حاجت ہو۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 55 ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام کی محبت ہم پر واجب ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ اور رسول کے بعد جن اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے، سب سے پہلے وہ اہل ایمان حضور کے صحابہ ہیں، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صرف صحابہ اکرام ہی اہل ایمان تھے۔ پھر صحابہ اکرام کے لیے دعا اور استغفار کرنے کا حکم سورہ حشر کی 10 نمبر آیت میں موجود ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے حضور کے صحابہ کے لیے دعا بھی کرنا اور استغفار بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی 10 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔
اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں مہاجرین و انصار کے بعد آنے والوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان داخل ہیں، اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں میں تمام صحابہ اکرام داخل ہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کے لیے تم دعا بھی کرو اور استغفار بھی کیا کرو۔ صحابہ اکرام کے شرف کے حوالے سے جو صحابیت کا شرف ہے، میں نے 12 قرآن مجید کی آیات آپ کو سنائی ہیں۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات شرف صحابیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند احمد 11613 نمبر حدیث مبارکہ، صحیح ابن حبان 730 نمبر حدیث مبارکہ، المستند میں بھی یہ حدیث مبارکہ درج ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، حضور نے فرمایا خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ یہ کن کا شرف ہے؟ صحابہ اکرام کا، یہ صحابیت کا شرف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعۃ خیر من عبادت احدکم 40 سنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو، ان میں سے کسی ایک کا ایک لمحہ تمہاری 40 سالہ عبادت سے بہتر۔ فضائل صحابہ 20 نمبر حدیث مبارکہ۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی، حضور فرما رہے تھے کسی ایسے شخص کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ ترمذی شریف 3858 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملیں گے، پھر جو ان سے ملیں گے۔ مسلم شریف 6472، بخاری شریف 2652، ترمذی شریف 3859، ابن ماجہ شریف 2362، المستند میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا شرف ہے جو اللہ کی بارگاہ سے انہیں عطا ہوا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی ایمان کے حالت، پھر انہیں موت بھی ایمان کی حالت میں آئی۔ یہ حضور کے تابع دار صحابہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ عظمت عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ صحابہ اکرام کا سٹیٹس ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بندوں میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ بھی بندے یہ بھی بندے، کہاں کہاں کی لوگ باتیں کر دیتے ہیں۔ نبی تو بڑی دور کی بات ہے، میں حضور کے غلاموں کا جو مقام ہے، ان کا جو سٹیٹس ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے انہیں کریڈٹ ملتا ہے، کس کا؟ صحابیت کا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو کریڈٹ ہے، سنیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کیونکہ اگر کوئی تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، لا بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان میں سے کسی ایک کے مد کہتے ہیں 700 گرام کو، یا دونوں ہاتھوں کی ایک جو لپ ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان میں سے کسی ایک کے مد یا اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب بتائیں ہم میں اور صحابہ میں کتنا فرق ہے؟ حضور کو دیکھ کے جنہوں نے کلمہ پڑھا پھر ایمان پہ موت آئی، ان کا کریڈٹ کیا ہے؟ ہم احد پہاڑ جو کئی کلومیٹر پہ محیط ہے، اتنے بڑے سونے کے پہاڑ کو
اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیں، ہمارا وہ خرچ کیا ہوا اس مقام پہ نہیں پہنچتا جہاں پہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، جسے شرف صحابیت مل گیا، اس صحابی کا جو کریڈٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہمارا وہ پہاڑ خرچ کیا ہوا اس مقام پہ نہیں جاتا جس مقام پہ اس کا آدھا مد چلا جاتا۔ ابن ماجہ شریف 161، ابو داؤد شریف 4658۔ دیکھیں جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول عطا کیا، ان کا اتنا مقام اور مرتبہ قرآن و احادیث میں جن کا بیان ہوا ہے، تو پھر ان کے متعلق ہمارے دل میں احتیاطیں بھی ہونی چاہیے، ہمیں احتیاط بھی کرنا چاہیے کہ جو اتنے مقام کے مالک ہیں، جس کا جی چاہے آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صحابہ کے متعلق بکواس کرنی شروع کر دیتا ہے، طرح طرح کی باتیں مختلف صحابہ اکرام کے حوالے سے بے ادبی سے لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض نوجوان بالکل بے جھجک انداز میں حضور کے صحابہ پہ زبان درازی کرتے ہیں، وہ چاہے فیصل آباد میں ہوں، لاہور میں ہوں، جہلم میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ دیکھتے ہیں انہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو حضور کے فرمان سنا رہا ہوں، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، کس حوالے سے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں انہیں جو شرف صحابیت ملا ہے، اتنا مقام و مرتبہ اگر ملا ہے، تو ایسے لوگوں کا جو پروٹوکول ہے اس کی طرف ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ سنیے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، حضور نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی تو میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد اذل، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو ایذا دی، ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کو ایذا دی اللہ اس پر ضرور گرفت کرے گا۔ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف 3862 نمبر حدیث مبارک۔ دین کے مبلغ بن کے، دین کے دائی بن کے آج جو اسٹوڈیو بنا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کیا انہیں حضور کا یہ فرمان نظر نہیں آتا کہ صحابہ کے متعلق جب لب کھولنے ہیں تو احتیاط کرنی ہے؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کتنی بے باک گفتگو لوگ کر رہے ہیں، کن کے متعلق؟ جن کے اکرام میں قرآن بھرا پڑا ہے، جن کی شان میں متعدد آیات قرآن میں نازل ہوئی، وہ لوگ جن سے حضور محبت کرتے تھے، آج ان کے متعلق لوگ دریدہ دہنی کر رہے ہیں، منہ کھول کے ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں، بالکل سوچتے نہیں۔ کیا انہیں جو دین کے دائی بنے ہوئے ہیں، جو بڑے مسلم اور بخاری کے حوالے دیتے ہیں، جو سیاستہ کی باتیں کرتے ہیں، سیاستہ میں جامعہ ترمذی کی 3862 نمبر حدیث مبارکہ انہیں نظر نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی 2 مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج ہم کتنا اللہ کے ڈر سے دور ہو گئے، ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ جن کے متعلق حضور اتنی تنبیہ فرماتے رہے ہیں ان کے متعلق زبان بے احتیاطی سے نہیں کھول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سے بہترین ہیں۔ جنہیں حضور بہترین کہیں، جنہیں حضور بہترین کہیں، کیا حضور کے امتی کو یہ حق ہے کہ ان کے متعلق انگلی اٹھائے؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ مصنف عبد الرزاق میں ہے، مشکات شریف میں ہے، سنن کبریٰ میں ہے، پھر المعجم الکبیر، فضائل الصحابہ اور متعدد کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، من سب اصحابی لعنہ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میرے حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ حدیث دکھانا میرا کام ہے، کیوں لعنتیں کماتے ہو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے؟
کیوں حضور کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ پھر بہانہ کیا بناتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے جو آپسی معاملات تھے انہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ کچھ جنگیں ہوئی صحابہ کی آپس میں، ان جنگوں کو زیر بحث لاتے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام کے آپسی معاملات تھے، ان کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ کے درمیان مشاجرات ہوئے، جو آپسی جنگیں ہوئیں، ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس پہ خاموشی اختیار کریں۔ اگر کوئی بدبخت اس ٹاپک کے گفتگو کرے، بحث کرنے کی کوشش کرے، تو کبھی بھی اس کی بحث میں شامل نہ ہو، اپنا دامن بچائیں۔ جو اس بحث میں شامل ہوگا اپنا ایمان گنوانے کی صف میں لگ جائے گا۔ میرے عزیزو، صحابہ اکرام کے آپسی اختلافات اور جھگڑوں لڑائیوں کو مجالس میں ذکر کر کے اچھالا نہ جائے، بلکہ خاموشی اختیار کی جائے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ روایت درج کی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش رہو۔ حضور فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کا ذکر ہو، بات صحابہ کی ہو رہی ہے، تو خاموشی اختیار کرو، حیا کر جاؤ، بے حیا نہ بنو، حیا کر جاؤ، خاموشی اختیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ جو حضور کے صحابہ ہیں نا، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں، یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اربوں انسان پیدا کیے، اربوں خربوں، پتہ نہیں کتنے پیدا کرے گا۔ یہ جتنے بھی ارب خرب ہوں، وہ کتنے بڑے پروٹوکول کے مالک ہوں کہ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا۔ حضور کے صحابہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت اور رفاقت کے لیے چنا تھا۔ مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 16383، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے بعد تمام دنیا میں میرے صحابہ کو چنا۔ واختار علی من اصحابی اربعۃ ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ پہلے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمام دنیا میں سے میرے صحابہ کو چنا، پھر ان چنے ہوئے صحابہ میں سے حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے 4 کو خاص میرے لیے چنا، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر حضور نے فرمایا فی اصحابی کلہم خیر، میرے تمام صحابہ خیر پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ضروری بڑی توجہ سے آپ نے بات سمجھنی ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے صفحہ نمبر 355 پہ لکھی ہے۔ بڑی مزے والی چیز ہے، سمجھنے والی، صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے۔ آپ لکھتے ہیں کہ سچا محب جب قدرت پاتا ہے تو اپنے محبوب کو صحبت بد، یعنی برے ہم نشینوں اور بدکار رفیقوں سے بچاتا ہے۔ صاحب قدرت محب ہو تو اپنے محبوب کو برے ہم نشینوں کے قریب جانے دے گا یا برے ہم نشینوں کو محبوب کے قریب آنے دے گا؟ نہیں نہ آنے دے گا۔ آپ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب بلکہ سید المحبوبین ہیں۔ اب ایسے عظیم ذی وجاہت اور جان محبوبی اور کان عزت محبوب کے لیے خیار خلق کو، یعنی انبیاء اور رسل کے بعد تمام مخلوقات پر فائق لوگوں کو حضور کے صحابی، ہم نشین، غمخوار اور یارو مددگار مقرر کیوں نہ فرمائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل سلیم یہ تجویز کرتی ہے کہ ایسا قادر مطلق جو فعال لما یرید ہے، یعنی وہ خدا ایسا ہے جو چاہتا ہے ویسا کر لیتا ہے۔ اب اتنے عظیم محبوب کے لیے وہ خدا جو ہر چیز پہ قادر ہے، برے لوگوں کو حضور کا صحابی بنائے گا؟ کیا عقل سلیم یہ بات مانتی ہے؟ ہرگز نہیں مانتی۔ خدا قادر مطلق ہے بھی اپنے محبوب کا محب،
یا تو اسے قادر مطلق نہ مان، اگر حضور کے صحابہ میں نقص نکالنا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو قادر مطلق ہے وہ کیسے برے لوگوں کو حضور کے قریب آنے دیتا۔ پتا چلا کہ جتنے لوگ بھی حضور کے قریب ہوئے حضور کے صحابی ہیں، سارے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ نے اچھے سے اچھا بندہ اپنے محبوب کو یار عطا کیا، اپنے محبوب کو مددگار عطا کیا۔ اگر کوئی بندہ اب حضور کے صحابہ کے متعلق ہلکی بات کرے تو بتائیے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اس کے محبوب کی بارگاہ میں گستاخانہ بات ہوگی کہ نہیں؟ آپ کو یہ بات سمجھ آئی جو میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سمجھائی ہے؟ پھر دیکھیں، موسٹلی ہم اہل سنت ہیں، بریلوی پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، عموماً ہمارا 80% طبقہ جو ہے وہ پیروں کا مرید بھی ہے۔ آپ نے ایسی باتیں اکثر سنی ہوں گی کہ بعض اولیاء کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا میں اس کی شفاعت کروں گا، سنتے ہیں آپ بات؟ بعض مرید کہتے ہیں جس نے میرے پیر کے دار کا لنگر کھا لیا میرا پیر اس کی شفاعت کرے گا، ایسی باتیں ہم سنتے ہیں۔ بعض اولیاء یہ کہتے ہیں جو میرے دروازے سے گزر گیا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ شانیں دی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اگر تیرے پیر کے دار کے سامنے سے کوئی گزر جائے، تیرے پیر کے دار کا لنگر کھا لے، تیرا پیر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے، مجھے بتا یہ ساری باتیں حضور کے صحابہ کو ذرا سامنے رکھ کے کرنا، جنہوں نے حضور کے در کا لنگر کھایا، جنہوں نے حضور کے چہرہ وضحا کی زیارت کی، اپنے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھتے رہے اور پھر ایمان کے ساتھ انہیں موت آئی، تیرا پیر تو بخشش کرا لے، تیرا پیر تو شفاعت کرا لے، لیکن جو حضور کے صحابہ ہیں، جو حضور کے در سے لنگر کھاتے رہے، حضور کی صحبت میں رہے، میرے حضور کے متعلق کیا خیال ہے؟ کوئی دلیل تیرے پاس ایسی بچتی ہے؟ اپنے پیر کو تو یہ مقام دے، حضور کو ذرا سوچنا۔ وہ صحابہ جو حضور کو شب و روز دیکھتے تھے، حضور کی اتباع کرتے تھے، حضور کی نصرت کرتے تھے، حضور کی مدد کرتے تھے، حضور کے یار تھے، شب و روز حضور کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، بتا کیا میرے حضور انہیں بخشائیں گے کہ نہیں؟ میرے حضور ان کی شفاعت کریں گے کہ نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہما اوتیتم من کتاب اللہ فالعمل بہ لا عذر لأحد فی ترکہ۔ میرے حضور نے فرمایا جب بھی تمہیں اللہ کی کتاب میں دلیل دی جائے تو اس پر عمل لازم ہے، اسے ترک کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَسُنَّةٌ مِّنِّي مَاضِيَّةٌ۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو میری گزری ہوئی سنت تمہارے سامنے ہوگی۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ سُنَّتِي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي۔ حضور فرماتے ہیں تو اگر میری سنت میں نہ ہو تو جو کچھ میرے صحابہ نے کہا ہو۔ دیکھیں صحابہ کا سٹیٹس، شرف صحابیت کیا ہے؟ اگر اللہ کے قرآن سے دلیل مل جائے تو اور کوئی راہ نہیں، اسے اپنانا ہے۔ اگر اللہ کے قرآن میں تمہیں نہیں ملتی، حضور فرماتے ہیں میری سنت ہوگی۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر میری سنت بھی نہ وہاں بھی نہ ملے تو پھر جو میرے صحابہ نے کہا، یعنی جو صحابہ نے فیصلے کیے ان امور کے متعلق۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں ان اصحابی میں منزلۃ النجوم فی السماء، بے شک میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ فایما اخذتم بہ اہتدیتم، تو پس تم جس سے بھی حاصل کر لو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ واختلاف اصحابی لکم رحمہ، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 10 احادیث میں نے آپ کو حضور کے صحابہ کا جو شرف صحابیت ہے اس کے حوالے سے سنائی، 12 آیات سنائی۔ اس امت میں قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب یہی خوشبخت صحابہ کرام، انہی لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ دین کو اخذ کیا۔ پھر یہ صحابہ ہی ہیں جن خوشبختوں نے اس دین کو تابعین میں منتقل کیا۔ یہ ہمیں تو سعادت نہیں نہ ملی، یہ صحابہ کو سعادت ملی، دین حضور سے لیا، تابعین میں منتقل کیا۔ پھر صحابہ اکرام نے قرآن و احادیث کی بیش بہا خدمات سر انجام دی جو ہم نہیں کر سکے۔ قرآن مجید اور احادیث کی جمع و تدوین صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ حضور کی احادیث کو اکٹھا کرنے کا کام انہی لوگوں نے کیا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
اتنی باریک بینی سے ہم تک پہنچائی کہ آج ہم یہاں تک جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں آخری وقت تک کتنے سفید بال تھے. یہ انفارمیشن کس نے دی؟ صحابہ اکرام نے دی. پھر صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں آسمانوں سے آئیں اور ان کے ایمان کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا. ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی. پھر صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانے بھر کی سختیاں جھیلی. یہ صحابہ اکرام ہے. دین اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے محبوب کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتے ناطے قربان کر دیے. صحابہ اکرام نے ہی حضور کے ظاہری وصال کے بعد مملکت اسلامیہ کو دنیا کے اندر بے پناہ وسعت دی اور وقت کی سپر پاورز کو ناکوں چنے چبوائے. پڑھیے تاریخ. یہ میرے حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. کتب مغازی کا مطالعہ کریں تو ایسے ایسے مناظر صحابہ اکرام کی جان ساری کے نظر آتے ہیں کہ انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے. آج منہ پھاڑ کے صحابہ کے متعلق بات کر لینا الگ بات ہے، لیکن تو یہ باتیں سن کے کانپ جائے جو میرے حضور کے صحابہ نے سر انجام دی ہیں. جنگ بدر کے دوران جب عتبہ بن ربیعہ نے مبارزت کی اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ سگے باپ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ گئے، لیکن حضور نے منع کر دیا. جنگ بدر والے دن حضرت ابو عبیدہ کا حقیقی باپ، پڑھیے تاریخ اور کتب مغازی احادیث سیرت، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی باپ بدر والے دن اپنے بیٹے کو اپنے بت دکھا کر بتوں کی تعریف کرتا رہا. پہلے تو آپ اعراض کرتے رہے باپ کو دیکھ کے، بت پکڑ کے بیٹے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بتوں کی تعریف کر رہا ہے. پہلے تو آپ اعراض کرتے رہے، لیکن باپ باز نہ آیا تو ابو عبیدہ نے سگا باپ قتل کر دیا. یہ کون ہے؟ حضور کے صحابہ ہیں. یہ بات لکھی کہاں ہے؟ معجم الکبیر حدیث نمبر 360. پھر سیرت ابن حشام میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر والے دن اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا تھا. چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ہلکی بات کر دی، گستاخانہ بات تھی جی. کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بات سنی تو اس زور سے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ وہ گر پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دوبارہ نہ کرنا. اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور اللہ کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کو قتل کر دیتا. یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. حضور کی عزت پہ اپنے باپ کو تھپڑ مار کے گرا رہے ہیں، لیکن آج تجھے حیا نہیں آتی ان کے متعلق باتیں کرتے ہوئے. غزوہ احد کے اندر لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا تھا. یہ سارے لوگ صحابہ اکرام ہیں جن کی وفاداری اور دین اسلام سے محبت کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. 12 قرآن مجید کی آیات میں نے ان کے فضائل میں سنائی، 10 حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی، پھر خلاصتاً ان کی چند خوبیاں الگ سے رکھی آپ کے سامنے. جہاں میرے بزرگ میرے مخاطب ہوتے ہیں وہاں میرے مخاطب یہ نوجوان طبقہ ہے زیادہ، کیونکہ یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ مفتیوں کی برمار ہے. لوگوں نے اپنے من پسند باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے اسٹیج بنائے ہوئے ہیں، اسٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں، بیٹھ کے جو جی میں چاہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اب ہمارے نوجوان جب سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں تو ان کے دل میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، بھائی حضرت علی کے مقابلے میں فلاں صحابی آئے تھے، پھر اے چیزاں ہی زیر بحث لے دے رہے. مثلا سوال ہی ہے پوچھ دے لے جنہاں دے متعلق حضور نے منع کیتا ہے کہ میرے صحابہ دی گل آوے تے چپ، صحابہ دی گل آوے تے چپ. حضور سانو حکم دین دے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کی بات آئے تو خاموشی اختیار کرو، تم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی. جو صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ان کے متعلق ہمارے لیے گفتگو کرنا بالکل منع ہے، خاموشی واجب ہے.
لیکن یہ اتنے بد نسلے لوگ ہیں، اسپیشل پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور جان بوجھ کے انہی موضوعات کو سامنے رکھ کے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جب یہ سنتے ہیں، وہ پرکھتے تو ہے نہیں، جب سنتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو جی فلاں انجینئر صاحب یہ کہہ رہے تھے، فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے تو ایسی بات کی تھی، فلاں پوڈ کاسٹ میں فلاں بندہ یہ بات کر رہا تھا۔ ذہن میں بندے کے سوال اٹھتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ تھا، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، جب بھی سوشل میڈیا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو متنازع بنانے کی گفتگو سنو، سکرول کرو اسے، ہو سکے تو ایسے پیج کو رپورٹ کرو، رپورٹ مارو اسے بلاک کر دو۔ جو بندہ بھی ایسی گفتگو کرے اسے سننا نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ ان کی شانیں بیان کر رہا ہے، اللہ قادر مطلق نے اپنے محبوب کو یہ یار دیے، آج تو اپنے یار کے لیے برے یار پسند نہیں کرتا، مجھے بتا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے برے یار پسند کیے ہوں گے؟ یہ ساری باتیں سمجھانا میرا منصب ہے، کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں اب گلوبل ویلیج ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں اب اینڈرائیڈ ہے یا آئی فون ہے، اور تو کوئی کام نہیں، نہ تو ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، نہ ہم نے مذہبی کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، ہم نے صرف موبائل کو دیکھنا ہے، ریلز دیکھنی ہے، پوڈ کاسٹ دیکھنے ہیں۔ بھائی اپنا ایمان بچاؤ، میرا منصب ہے میں آپ کو آگاہ کروں۔ جب بھی کوئی بندہ حضور کی اہل بیت کے متعلق شکوک و شبہ پیدا کرے، حضور کے اصحاب کے متعلق شکوک و شبہ پیدا کرے، اسے سکرول کرو، رپورٹ مارو، ایسے بندے کو کبھی بھی سننا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ مہربانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔